بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے پیارے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح ایک دلچسپ قصہ لے کر آئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو میاں بیوی کا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا اور ان کی اللہ پر بھروسے کی کہانی کیا ہے اور کیسے اللہ صبر و شکر کا اجر دیتا ہے اور انعام اور بھروسہ رکھنے کا کیا اجر ملتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے دوستوں سے درخواست ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت محتاج اور غریب تھے، لیکن نہایت دیندار، صابر اور شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اس طرح ایک دن ایسا موقع آیا کہ ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال جان کر ملال ہو، ان کی نظروں میں ہم حقیر معلوم ہو جائیں، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ سن کر اس کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ دور سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے کے لیے آ گئی۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس پڑوسن نے نیک سیرت بیوی کو آواز دی اور کہا، اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر بے خبر ہو گئی، کوئی خبر تک نہ لی۔ جب اس نیک سیرت بیوی نے آ کر تندور دیکھا تو واقعی تندور میں روٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ اس کو قدرت کا کرشمہ نظر آیا، کیونکہ تندور روٹیوں سے لبریز تھا۔ اس نے تندور سے روٹیاں نکال کر اپنے شوہر کے سامنے لا کر رکھ دی اور وہ خود بھی حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ آج یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتی ہے۔ دونوں میاں بیوی نے خوب شیر ہو کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس اللہ نے انہیں کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر کتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ رکھتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے وہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے کہ جس سے دنیا کی روز روز کی فکر دور ہو جائے اور دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے بے حد اصرار کرنے پر ایک دن اس شخص نے شب کے آخری لمحوں میں دعا کی، یا اللہ، تو ہمارے ہر حال سے واقف ہے، لیکن میری بیوی نے مجھے بے حد مجبور کر دیا ہے، اگر تو چاہے تو اس کی خواہش کو پورا کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر ہی رہا تھا تو اس کے گھر میں بنی ایک طاق سے ایک نورانی ہاتھ باہر نکلا جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ پھر وہ ہاتھ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ شوہر نے اپنی بیوی کو جگانا چاہا، اے اللہ کی بندی، جلدی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر بیوی جلدی سے اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی۔ جنت ہر طرف سے سجی ہوئی ہے، جس میں ایک عمدہ مکان ہے جو کہ سونے چاندی اور جواہرات سے بنا ہوا ہے، اور یہ جنت
اس قدر مزین اور روشن ہے، آفتاب بھی اس کی روشنی دیکھ کر شرماتا ہے، اور یہ سب کچھ دیکھ کر کھوئی ہوئی تھی کہ یہ عالی شان محل کس کو ملے گا، تو جواب آیا کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کا ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تم اس دنیا میں راحت اور آرام چاہو گے، اسی قدر یہاں کے رستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ اس غیب کی آواز کو سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت اور آرام سے بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا۔ لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کیجئے کہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا، یعنی اس جنت سے جو گم ہوا ہے، پھر وہی مقام پر واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت سے روشن مکان کو بے نور اور ناقص بنا دینا بڑی حماقت کی بات ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گریاؤ جاری سے عرض کیا کہ یا اللہ، تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو نے اس اپنی نیک بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر دنیا کی لذتوں سے اسے نجات دی، اور اس طرح تو نے ایک مخالف کو موافق بنا دیا۔ میں تیری اس عنایت اور نعمت کا کس طرح شکر ادا کروں؟ ابھی وہ شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا۔ اس طرح اس کے دنیاوی مکان سے اس روشن موتی کو اٹھا کر غائب ہو گیا۔ ناظرین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو شکر گزاری کا پھل ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیاوی لالچ کے بجائے آخرت کی زندگی کے لیے اور ملنے والی نعمتوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک ہماری آخرت کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دے۔ جو لامحدود زندگی ہے، وہاں کی نعمتیں کبھی مل کر ختم نہیں ہوں گی۔ دنیا کی نعمتیں چاہے جتنی بھی ہوں، ایک دن ہم سے جدا ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صبر اور شکر کرنے والا بنا دے اور اپنا فرما بردار بندہ بنا لے۔ آمین ثم آمین۔